السلام علیکم، میں ہوں رمشا۔ میں آپ سب کو اپنے چینل گلف اردو نیوز میں ویلکم کرتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو آج کی ایک نیوز سے آگاہ کرتی ہوں۔ گورنر مکہ شہزادہ خالد الفیصل نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت کرتے ہوئے غلاف کعبہ کی کلید برادر کے حوالے کیا ہے۔ یاد رہے کہ 9 ذی الحج کو غلاف کعبہ بعد نماز فجر تبدیل کیا جاتا ہے، جب عازمین حج میدان عرفات میں ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے حرمین شریفین کی جنرل پریزیڈنسی کی طرف سے غلاف کعبہ کو 3 میٹر اوپر اٹھایا گیا اور اٹھائے جانے والے حصے پر سفید کپڑا چڑھایا گیا۔ غلاف کعبہ کو 3 میٹر اوپر اٹھایا اور سفید کپڑا چڑھایا جاتا ہے۔ یہ اقدام حج کے موقع پر غلاف کعبہ کو صاف رکھنے، اس کی حفاظت اور کسی بھی قسم کے نقصان سے بچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کا رنگ مختلف ادوار میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے غلاف کعبہ کے لیے سرخ اور سفید دھاڑیوں کا یمنی کپڑا استعمال کیا تھا۔ عباسی دور میں غلاف کعبہ کے لیے ایک بار سرخ اور ایک بار سفید کپڑے کا استعمال کیا گیا، تاہم سلجوقی سلطان نے غلاف کعبہ زرد رنگ کے کمخواب سے بنوایا۔ غلاف کعبہ کا رنگ مختلف ادوار میں تبدیل کیا جاتا رہا ہے۔ عباسی خلیفہ الناصر نے پہلے سبز اور پھر سیاہ کمخواب کے ساتھ غلاف کعبہ تبدیل کیا اور یہی سیاہ رنگ آج تک چلا آ رہا ہے۔ سینٹر آف مکہ ہسٹری کے ڈائریکٹر ڈاکٹر فواز الدہاس نے عرب نیوز کو بتایا کہ غلاف کعبہ کے لیے ایک بار سفید رنگ، ایک بار سرخ اور ایک مرتبہ سیاہ رنگ استعمال کیا گیا ہے۔ رنگوں کا انتخاب ہر دور کے مالی وسائل کے لحاظ سے رہا ہے۔ قطبی کپڑا مصر سے لایا گیا، جو غلاف کعبہ کے لیے استعمال کیے جانے والے کپڑوں میں سب سے اچھی قسم کا تھا۔ اسی طرح یمنی غلاف کعبہ کے لیے اعلیٰ قسم کا کپڑا تھا، جو اپنے دور میں بہت مشہور تھا۔ عباسی دور میں غلاف کعبہ کے لیے سیاہ رنگ کو حتمی طور پر منتخب کیا گیا۔ مختلف ادوار میں غلاف کعبہ کے رنگ تبدیل کیے جانے کے حوالے سے فواز الدہاس نے بتایا، سفید ایک اجلا رنگ ہے، لیکن یہ دیرپا نہیں ہے۔ حاجیوں کے چھونے کی وجہ سے یہ اکثر میلا، گندا اور پھٹنے لگتا ہے۔ یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، اس لیے اسے سیاہ اور سفید، غمخواب اور شملہ کے ساتھ تبدیل کیا جاتا ہے، جو عرب خیموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ الدہاس نے مزید بتایا، مالی مسائل کی مناسبت سے غلاف کعبہ کا کپڑا تبدیل ہوتا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انسانوں کی سمجھ کے مطابق غلاف کعبہ کا ارتقاء ہوتا رہا اور اسے سرخ کمخواب اور مصری کپڑے کے ساتھ تبدیل کیا گیا۔ اسی طرح ایک قسم کا چمڑا اور کچھ سخت قسم کے کپڑے بھی اس مقصد کے لیے استعمال ہوئے۔ خلافت راشدہ، اموی اور عباسی ادوار میں جب بھی کپڑا دستیاب ہوتا، غلاف کعبہ وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتا رہا۔ یمن کے بادشاہ طبی الخمیری نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ عباسی دور کے آخر میں غلاف کعبہ کے لیے سیاہ رنگ کو حتمی طور پر منتخب کیا گیا، جو دیرپا تھا اور مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے حاجیوں، زائرین اور لوگوں کی طرف سے چھوئے جانے کو برداشت کر سکتا تھا۔ الحداث نے بتایا کہ غلاف کو خانہ کعبہ کے وسط تک اوپر چڑھایا جاتا تاکہ اسے محفوظ اور لوگوں کو چھونے سے روکا جا سکے۔ تاریخی کتب میں دستیاب معلومات کے مطابق یمن کے بادشاہ طبی الخمیری وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ انہوں نے یہ کام اسلام کے دور سے قبل کیا۔ بعد ازاں وہ مکہ آئے اور اطاعت کے ساتھ داخل ہوئے۔ بعض تاریخ دانوں نے یہ تذکرہ بھی کیا ہے کہ الخمیری نے کعبہ کو پہلے موٹے کپڑے سے، جس کو الخصف کہا جاتا تھا، اور بعد ازاں معفر سے ڈھانپا۔ معفر یمن کے ایک پرانے شہر کا نام تھا جہاں یہ کپڑا تیار ہوا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے الملا استعمال کیا، جو ایک نرم اور باریک کپڑا تھا۔ اس کو ربطہ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ اسی طرح بعد ازاں غلاف کعبہ کے لیے الوسائل نامی سرخ داڑھی دار یمنی کپڑے کا استعمال کیا گیا۔ الخمیری کے جانشینوں نے بھی اس عمل کو اپنا مذہبی فرض اور عزت جانا اور قبل از اسلام دور میں غلاف کعبہ کے لیے چمڑے اور قبطی کپڑے کو استعمال کیا۔ کچھ تاریخ دانوں نے اس امر کی نشاندہی بھی کی ہے کہ غلاف کعبہ تہ دار تھا، جسے ضرورت کے مطابق ہٹایا، سمیٹا اور پھیلایا جا سکتا تھا۔ تاریخ دان اس امر کی تصدیق کرتے ہیں
کہ اسلام کی آمد کے بعد خانہ کعبہ پر قطبی کپڑے سے بنا ہوا غلاف چڑھایا گیا، جو مصر میں تیار ہونے والا ایک باریک سفید کپڑا تھا۔ اسلام کی آمد کے بعد خانہ کعبہ پر قطبی کپڑے سے بنا ہوا غلاف چڑھایا گیا۔ اس حوالے سے بھی فتح مکہ کے بعد پیغمبر اسلام نے مشرکین کے دور میں استعمال ہونے والے غلاف کعبہ کو نہیں ہٹایا، جب تک ایک عورت جو غلاف کعبہ کو معطر کرنے کے لیے دھونے دے رہی تھی، جس سے کپڑے میں آگ لگ گئی۔ اس کے بعد خانہ کعبہ پر یمنی کپڑے کا غلاف چڑھا دیا گیا۔ اس کے بعد مسلم بادشاہوں نے خانہ کعبہ کا خیال رکھنے اور غلاف کعبہ کی ذمہ داری سنبھال لی۔ سعودی دور میں غلاف کعبہ پر بھرپور توجہ دی گئی ہے۔ مصر میں قائم اسلامی ریاست نے صدیوں تک غلاف کعبہ بھجوایا۔ سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز نے غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے مسجد الحرام کے قریب واقع اجیاد میں خصوصی فیکٹری قائم کرنے کی ہدایت جاری کی۔ یہ پہلی فیکٹری تھی جسے حجاز میں غلاف کعبہ تیار کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ شاہ عبدالعزیز نے غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے خصوصی فیکٹری قائم کی۔ یہ پہلی فیکٹری تھی جہاں مکہ میں پہلا غلاف کعبہ تیار کیا گیا۔ بعد ازاں اس فیکٹری کو نئے مقام الجود منتقل کیا گیا۔ یہ فیکٹری جدید آلات سے لیس تھی۔ شاہ سلمان نے غلاف کعبہ فیکٹری کے نام کی تبدیلی کے حوالے سے شاہی فرمان جاری کیا اور اس کا نام کنگ عبدالعزیز کمپلیکس برائے کوسہ رکھا گیا۔ کنگ عبدالعزیز کمپلیکس برائے کوسہ میں ڈی سلیشن کا ایک اہم شعبہ ہے جو پانی کی صفائی کا ذمہ دار ہے، جو ریشم کی ساخت اور معیار میں بھی نظر آتا ہے۔ ریشم کو دھونے اور رنگنے کے کام میں استعمال ہونے والے پانی کی صفائی بھی یہی شعبہ کرتا ہے۔ رنگنے کا کام ریشم کے دھاگوں پر لگی مومی تہ کو ہٹانے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد ریشم کو سیاہ اور سبز رنگوں میں رنگا جاتا ہے، جس کے لیے بڑے بڑے ٹب اور دوسری مشینری استعمال ہوتی ہیں، جن میں بڑی احتیاط سے ناپ تول کر کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں تاکہ رنگ کو مطلوبہ استحکام مل سکے۔ غلاف کعبہ کا اندرونی حصہ بھی دھویا جاتا ہے اور پھر ریشم کا بیرونی حصے کو سیاہ اور اندرونی کو سبز رنگ دیا جاتا ہے۔ ہر غلاف کے لیے 670 کلو گرام خالص ریشم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریشم اور سوتی دھاگوں کا معیار برقرار رکھنے کے لیے معتبر ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ یہ مشینیں غلاف کعبہ کے ریکارڈ وقت میں تیار کے لیے فی میٹر 9986 دھاگے استعمال کرتی ہیں۔ کمپلیکس کی بیلٹ ڈپارٹمنٹ سونے اور چاندی سے ہونے والی کشادہ کاری کے معاملات دیکھتا ہے۔ اس عمل میں سوتی اور دوسرے دھاگوں کو استعمال کر کے کپڑے پر پرنٹنگ کی جاتی ہے۔ اس دوران کارکن مسلسل متحرک رہتے ہیں اور ضروری ٹانکے لگاتے ہیں۔ غلاف کعبہ کی پٹی، جس پر قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں، کے لیے 16 ٹکڑے تیار کیے جاتے ہیں، جبکہ مختلف سائز کے 6 ٹکڑے پٹی کے نیچے اور 4 مضبوط ٹکڑے کعبے کے چاروں کونوں کے لیے بنتے ہیں۔ اس طرح دیگر حصوں میں 12 مشلیں پٹی کے نیچے، 5 ٹکڑے حجر اسود کے اوپر اور کعبہ کے دروازے کا پردہ بھی شامل ہے۔ یہ تھی آج کی نیوز۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور جس نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو ہر نئی سے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔